میں سوچنے لگا کہ اب کس کو بلا کر تفتیش کو آگے بڑھاؤں۔ سوچتے سوچتے مقتولہ کے خاوند کے بڑے بھائی کا خیال آ گیا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنے افراد سے میں پوچھ گچھ کر کے آیا تھا۔ ان میں سراج اور حسنہ کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ان میں سے 3 نے کہا تھا کہ سراج کے بڑے بھائی کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی صاف گو اور حقیقت پسند آدمی ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھائی سراج اور حسنہ کو پند و نصیحت کرتا رہتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سراج کا بڑا بھائی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ اب لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ اس شخص کو ساتھ لے کر آئے۔ میں نے ایک بات پہلے کہی ہے جو ایک بار پھر کہوں گا۔ اس زمانے میں شہروں میں قتل کی وارداتیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ آج کل کی طرح نہیں کہ ذرا سا غصہ آیا اور گولی چلا کر بندہ ہی مار ڈالا۔ کسی لڑکی کا رشتہ مانگنے گئے اور لڑکی والوں نے انکار کر دیا تو لڑکی کو گولی مار دی، یا خاوند بیوی کو میکے سے لینے گیا تو کسی وجہ سے بیوی نہ آئی تو خاوند ریوالور لے کر گیا اور بیوی سمیت اس کے میکے کے 2-3 افراد کو گولی مار دی۔ قتل ایک انتہائی اور بڑا ہی سنگین اقدام ہوتا ہے۔ اس کو ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو بندے کو پاگل کر دیتی ہے اور غصے سے اس کا دماغ بے قابو ہو جاتا ہے۔ مجھ کو یہ معلوم کرنا تھا کہ کس کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو گئی تھی۔ سراج کا بڑا بھائی آ گیا۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ لباس اور وضاقتہ سے معزز لگتا تھا اور وہ تھا بھی معزز زمیندار۔ میں اس کا نام حماد کہوں گا۔ روبدار آدمی تھا اور پڑھا لکھا بھی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو وہ خود ہی پورا بیان دینے پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن ایسی ذلیل موت اللہ میرے دشمن کو بھی نہ دے۔ بھائی کو بہت سمجھایا اور ڈرایا تھا۔ اس نے کہا لیکن اس پر معلوم نہیں کیا جادو سوار تھا کہ میری باتوں کو مٹی میں ملاتا رہا۔ ایک نہ ایک دن ایسا تو ہونا ہی تھا۔ یہ توقع تو نہیں تھی کہ بات قتل یا خودکشی پر ختم ہوگی، لیکن ایک دن پردے نے اٹھنا ہی تھا۔ کسی بدنام اور بدماش آدمی کی دوستی سے بدنامی اور برے انجام کے سوا حاصل ہی کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنے سوالات کے ذریعے اسے گائیڈ کرتا رہا اور وہ بولتا چلا گیا۔ اس طرح جو نئی بات میرے سامنے آئی وہ یوں تھی کہ اس شخص حماد کو بھی معلوم تھا کہ رفاقت کا عمل دخل اور اثر و رسوخ سراج اور اس کی مقتولہ بیوی حسنہ پر قابل اعتراض حد تک ہے۔ اس نے یہاں تک بتایا کہ رفاقت کو رات کے وقت بھی سراج کے گھر سے نکلتے دیکھا گیا ہے جب سراج گھر میں نہیں تھا۔ دن کے وقت بھی رفاقت سراج کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر اندر ہی رہتا تھا۔ اس کو سراج کا کوئی ڈر نہیں تھا، اس واسطے کہ سراج رفاقت کو اپنا پیر استاد مانتا تھا۔ سراج کی بابت حماد نے بتایا کہ اس نے حسنہ کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی اور حسنہ کو حسینہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس عورت کو ہر طرح کی آزادی حاصل تھی اور سراج اس کے قدموں میں جھکا رہتا تھا۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ چال چلن کے لحاظ سے حسنہ کیسی عورت تھی؟ اس نے کہا کہ اپنی آنکھوں دیکھے بغیر یہ کہنا اچھا نہیں کہ اس عورت کا چال چلن قابل اعتراض تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ بد اچھا بدنام برا، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ شاید رفاقت کو نہیں جانتے، حماد نے کہا۔ سارا شہر اس کو جانتا ہے اور کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ حسنہ کے ساتھ رفاقت کی دوستی پاک اور صاف تھی۔ ایسے بد کردار آدمی سے نیکی کی توقع رکھنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر جہاں عورت کو پوری آزادی حاصل ہو اور وہ شادی شدہ بھی ہو تو اس کا نیکی سے پھسل کر بدی میں جا گرنا کوئی حیرت والی بات نہیں ہوتی۔ میری کہانیاں سننے والے خواتین و حضرات جان گئے ہوں گے کہ رفاقت اور حسنہ کی دوستی کیسی تھی اور ان دونوں نے سراج کو کس طرح شیشے میں اتارا ہوا تھا اور اپنے قابل اعتراض تعلقات کو آزادی سے چلا رہے تھے۔ اب ایک نئی بات سنیں جو حماد نے بتائی۔ حماد کی بابت مجھ کو یہ بتانے والوں نے ٹھیک بتایا تھا کہ یہ معزز شخص حقیقت پسند اور صاف گو ہے۔ حماد دراصل اسلامی اصولوں کی پابندی کرنے والا آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس کی بیوی حسنہ کے ہاں ویسے ہی گئی اور دونوں بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھیں۔ اتنے میں رفاقت کی بیوی وہاں جا پہنچی اور جاتے ہی حسنہ پر برس پڑی۔ اس نے حسنہ کو بولنے کی مہلت ہی نہ دی اور واہی تباہی بکتی رہی۔ رفاقت کی بیوی دراصل ایک مظلوم بیوی تھی۔ اس کا خاوند ایک اور عورت کے جال میں آیا ہوا تھا۔
اس سے تو یہ ظاہر ہوا کہ رفاقت کی بیوی کو معلوم تھا کہ اس کا خاوند حسنہ کے گھر میں آتا جاتا ہے اور ان کے تعلقات ایسے ویسے ہیں۔ اس عورت نے حسنہ کو کہا کہ تم میرے خاوند کی داشتہ بنی ہوئی ہو، اگر تمہیں میرا خاوند اتنا ہی پسند ہے تو ہمت کرو اور اپنے خاوند سے طلاق لے کر میری سوکن بن جاؤ اور میرے گھر آ جاؤ، پھر دنیا دیکھے گی کہ تمہاری لاش کس طرح میرے گھر سے نکلتی ہے۔ اب میرا خاوند یہاں آیا تو میں گلی میں کھڑی ہو کر شور مچاؤں گی اور تمہیں دنیا کے تختے سے اٹھا دوں گی۔ حسنہ کا تو رنگ و روپ ہی اڑ گیا۔ آخر حماد کی بیوی حسنہ کی حمایت میں بولی اور رفاقت کی بیوی کو برا بھلا کہا، لیکن یہ عورت اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے حماد کی بیوی کی بھی بے عزتی کر ڈالی۔ پھر وہ واحد تباہی بکتی گھر سے نکل گئی۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس عورت کے بھائی ہوں گے؟ اگر ہیں تو وہ کیسے لوگ ہیں؟ حماد نے میری بات سمجھ لی اور پورے اعتماد کے ساتھ کہا کہ وہ کمزور سے لوگ ہیں، ان میں اتنی جرأت نہیں کہ قتل کی واردات کے بارے میں سوچ بھی سکیں۔ میرے دماغ میں یہ شک بیٹھ گیا کہ رفاقت کی بیوی نے ہی حسنہ کا پتہ نہ کاٹ دیا ہو۔ ایک مظلوم عورت جس کا خاوند کسی اور عورت کے چکر میں آیا ہوا ہو، وہ زخمی شیرنی جیسی ہو جاتی ہے اور اس کا حملہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ حماد نے ایک اور بات بتا کر میرا یہ شک پختہ کر دیا۔ اس نے بات یہ بتائی کہ سنا ہے کہ رفاقت اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا بھی ہے۔ ظاہر ہے رفاقت بیوی کو اسی وجہ سے مارتا پیٹتا ہوگا کہ وہ رفاقت اور حسنہ کے تعلقات پر غصے اور احتجاج کا اظہار کرتی ہوگی۔ اس عورت کی بابت یہ بھی پتہ لگا کہ سانولے سے رنگ کی عام سی عورت تھی اور حسنہ کے مقابلے میں اس کی نوکرانی لگتی تھی۔ اس کے بعد حماد نے بتایا کہ اس کی بیوی نے گھر آ کر حماد کو رفاقت کی بیوی کی یہ حرکت سنائی۔ حماد کو افسوس بھی ہوا اور اپنے بھائی سراج پر غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے ایک بچے کو بھیج کر سراج کو اپنے گھر بلوایا اور اس کو ڈانٹا بھی اور شرمسار بھی کیا۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے ہیں، یہ بات دن کی ہے اور اب رات ہو گئی ہے، لیکن حسنہ نے اسے بتایا ہی نہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ حماد نے اسے اور زیادہ شرم دلائی کہ حسنہ اسے الو کا پٹھا بنا رہی ہے اور وہ اس پر اپنی عزت اور اپنا وقار بھی قربان کیے ہوئے ہے۔ حماد نے سراج کو یہ بھی کہا کہ رفاقت اس کا نہیں بلکہ حسنہ کا دوست ہے۔ یہ بھی کہا کہ سراج ساری برادری میں بدنام ہو چکا ہے۔ میں نے حماد سے پوچھا کہ اس کی اس ڈانٹ ڈپٹ پر سراج کا رویہ اور رد عمل کیا تھا۔ حماد نے بتایا کہ سراج کا سر جھک گیا تھا اور کسی سوچ میں اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر نیچے ہلایا تھا۔ اس خاموشی سے آپ نے کیا مطلب لیا تھا؟ میں نے حماد سے پوچھا اور اسے یہ اشارہ دیا، کیا یہ اس کی بزدلی کا اظہار تھا یا وہ سنجیدہ ہو گیا تھا؟ یہ بزدلی کی نشانی نہیں تھی، حماد نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سراج ایسا بزدل تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو مضبوط دل گردے والا آدمی ہے، لیکن اس عیار عورت نے اس کی اپنی اصل شخصیت ہی مسخ کر ڈالی تھی۔ اگر حماد مجھ پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ سراج بزدل آدمی نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک بات ایسی بھی کہی جس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ سراج میں ہٹ دھرمی تھی، یہ بھی تو ہٹ دھرمی ہی تھی کہ اپنی بیوی اور اس کے آشنا کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا اور اپنے اسی رویے کو صحیح سمجھتا تھا۔ حماد نے کام کی ایک اور بات سنا دی۔ 2 روز پہلے یعنی قتل کی واردات کے 2 روز پہلے سراج اس کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی حسنہ کو بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ رفاقت جیسے مشکوک کردار کے آدمی کے ساتھ بے تکلفی نہ رکھے، اس واسطے کہ اس میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں۔ سراج نے حسنہ کو کہا کہ جب وہ گھر میں نہ ہو تو رفاقت کو حسنہ کے گھر میں نہ گھسنے دیا کرے، کہ سراج گھر میں نہیں اس واسطے گھر میں داخل نہ ہو اور اس وقت آئے جب سراج گھر میں موجود ہو۔ سراج نے حماد کو بتایا کہ اس بات پر حسنہ بھڑک اٹھی اور رفاقت کے حق میں سراج کو برا بھلا کہہ ڈالا۔ سراج بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے حسنہ کو کہا کہ میں پیار کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں زن مرید بنا اور حسنہ کو اس کا کوئی احساس نہیں۔ بات بڑھ گئی تو سراج نے حسنہ کو کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، جان سے ہی مار ڈالوں گا۔ اس کے بعد حسنہ نے سراج کو کہا کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سراج نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ جھڑپ پوری کی پوری حماد کو سنائی اور کہا کہ اب وہ حسنہ کو اپنے ٹھکانے پر رکھے گا اور اگر اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو اس کی ہڈیاں توڑ دے گا۔
حماد اتنا شریف انسان تھا کہ اس نے باتوں کی روانی میں یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ میرے دل میں سراج کے خلاف یہ شک پیدا کر رہا ہے کہ حسنہ کا قاتل سراج ہے۔ میں نے اس شک کے پیش نظر 3-4 سوالات کیے تو حماد نے بلا سوچے سمجھے بڑی برخورداری سے جوابات دیے اور میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میرے سامنے اب 2 مشتبہ آ گئے، ایک سراج اور دوسری رفاقت کی بیوی۔ حماد کے ساتھ سوال و جواب اور بیان وغیرہ میں اتنا وقت لگ گیا کہ رات کے 11 بجنے والے ہو گئے۔ میں نے حماد کو رخصت کیا اور خود گھر چلا گیا۔ اگلی صبح میرے 3 پکے مخبر آ گئے۔ فوراً ہی بعد 2 معززین بھی آ گئے جو ظاہری طور پر تو معززین تھے لیکن درِ پردہ میرے مخبر تھے۔ میں نے ان دونوں میں سے ایک کو اپنے دفتر میں بٹھایا اور واردات کی بابت سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ شخص تو مان ہی نہیں رہا تھا کہ حسنہ کے کسی کے ساتھ ناجائز مراسم ہو سکتے ہیں۔ وہ حسنہ کو زندہ دل اور ہر دل عزیز عورت کہتا تھا۔ اس کی رائے یہ تھی کہ اس قسم کی عورت عام طور پر بدنام ہو ہی جایا کرتی ہے۔ جن لوگوں کی اپنی نیت صاف نہیں ہوتی وہ ایسی عورت کو بے حجاب اور بے حیا کہا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایسی عورت یقیناً بد چلن ہوتی ہے۔ میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسنہ کو بد چلن ہی ثابت کیا جائے، لیکن یہ معزز شخص ان بیانات کے بالکل الٹ چل رہا تھا جو اس وقت تک کئی اشخاص نے دیے تھے۔ میں نے اس سے بہت سے سوال و جواب کیے لیکن وہ کسی ایک بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس سے میں صرف یہ سمجھا کہ حسنہ نے رفاقت کی دوستی کو ایسی کامیابی سے پردے میں رکھا ہوا تھا کہ کئی لوگ اس کو بد چلن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اس شخص کو باہر بھیج کر دوسرے معزز آدمی کو بلا لیا۔ اس نے جو بیان دیا اور میرے سوالوں کے جو جوابات دیے ان سے انہی بیانات کی تصدیق ہوئی جو پہلے مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ نمبردار اور حماد نے رفاقت اور حسنہ کی دوستی کی بابت جو تفصیلات سنائی تھیں وہ اس شخص نے بھی سنا دیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ سراج کیسا آدمی تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق سوال کیے تو حماد کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ سراج بزدل اور کسی کے آگے جھکنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن نہ جانے حسنہ نے اس پر کیسا جادو کر دیا تھا کہ اس کے آگے سراج کٹ پتلی بنا رہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پکے مخبروں سے رپورٹیں لی، ان میں سے کوئی بھی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ تینوں نے وہی رپورٹ دی جو پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ میں کچھ حیران ہوا کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی حسنہ کو بد چلن یا آوارہ یا گھٹیا عورت نہیں کہا، البتہ اسے خاصی چالاک عورت کہا، اور یہ بھی کہ وہ اتنی ہنسمکھ اور ملنسار ہے کہ اپنے خلاف کوئی گلا شکوہ پیدا ہونے ہی نہیں دیتی۔ رفاقت کے ساتھ اس کی دوستی کا ذکر سب نے کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ دوستی پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے باوجود وہ حسنہ کے کردار کو اچھا کہہ رہے تھے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہتے تھے۔ یہ تینوں چونکہ میرے پکے مخبر تھے، اس واسطے میں نے ان کو کچھ اور باتیں بتائیں کہ وہ جا کر معلوم کریں۔ ان میں سے ایک نے ایک عورت کا نام لیا اور وثوق کے ساتھ کہا کہ میں صرف اس عورت کو بلا لوں تو وہی میرا کام کر دے گی۔ یہ ایک کامی یعنی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی عورت تھی۔ اس کا خاوند بہشتی یعنی معاشقی تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا تھا۔ میں اس عورت کا نام نذیرہ بتاؤں گا۔ اس مخبر کو ہی کہا کہ وہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دے، باقی سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ نذیرہ آ گئی۔ وہ حسنہ کی ہم عمر تھی، یعنی 30-35 سال کے درمیان کی ایک عورت تھی۔ شکل صورت اچھی اور رنگ بھی صاف ستھرا تھا۔ اس کے جسم کی ساخت تو بہت ہی اچھی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اور آنکھیں دیکھیں، میں جان گیا کہ یہ ان عورتوں میں سے ہے جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتی ہیں اور واپس رکھ بھی آتی ہیں۔ ایسی عورتیں پولیس کے بہت کام آتی ہیں۔ میں نے اپنی تفتیشی کہانیوں میں ایسی عورتیں کئی بار پیش کی ہیں۔ پہلے تو میں نے نذیرہ کو یہ ذہن نشین کروایا کہ وہ کسی ذرہ جتنی بات پر بھی پردہ ڈالنے کی حماقت نہ کرے، پھر اس کو بتایا کہ مجھ تک بہت ساری باتیں پہنچ چکی ہیں اور اب میں اندر کی باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچاری چھوٹی ذات اور کم حیثیت کی عورت تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری اس بات پر 16 آنے عمل کرے گی۔ اس کے ساتھ تو سب سے زیادہ لمبی باتیں ہوئیں جو ساری کی ساری بیان کرنا ضروری نہیں، میں مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ نذیرہ حسنہ کی ہمراز تھی۔ ظاہری طور پر اس کے گھر کی کامی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کی سہیلی کا روپ بھی درِ پردہ ساتھ ساتھ تھا۔
اس نے یہ بتا دیا کہ وہ حسنہ اور رفاقت کے درمیان پیغام رسانی کرتی تھی۔ پیغام رسانی کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اس واسطے کہ ان کا میل ملاپ کھلے عام تھا اور رفاقت حسنہ کے گھر آتا ہی رہتا تھا۔ پھر بھی کبھی کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ نذیرہ دیتی تھی۔ حسنہ کے مکان کا بڑا دروازہ ایک گلی کی طرف تھا جو عام استعمال ہوتا تھا، اور ایک چھوٹا دروازہ جو دراصل ایک کمرے کا دروازہ تھا وہ پہلو کی طرف تھا، ادھر سے ایک چھوٹی گلی گزرتی تھی۔ رفاقت کبھی کبھی اس چھوٹے دروازے کی طرف سے آتا جاتا تھا۔ نذیرہ نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا آپس کا تعلق میاں بیوی والا کوئی پاکیزگی نہیں تھی۔ انہوں نے عشق و محبت چلا رکھا تھا، اور حسنہ رفاقت کو مہیوال کہا کرتی تھی اور رفاقت حسنہ کو سونی کہتا تھا۔ مثلا رفاقت کوئی پیغام دیتا تو نذیرہ کو یوں کہتا کہ سونی کو یہ بات کہہ دینا۔ مجھ کو ایک بات بتاؤ نذیرہ، میں نے پوچھا، کیا حسنہ کھانے پینے والی عورت تھی؟ رفاقت سے پیسے اور کپڑے وغیرہ لیتی ہوگی؟ نہیں جی، نذیرہ نے جواب دیا، حسنہ شوقین عورت ضرور تھی، اور اس کو اچھے سے اچھا اور قیمتی سے قیمتی کپڑا پہننے کا شوق بھی تھا، لیکن اپنے پلے سے خرچ کرتی، اپنا شوق پورا کرتی تھی، بلکہ رفاقت کو کبھی کبھار پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ رفاقت کبھی جوئے میں زیادہ پیسے ہار جاتا تو حسنہ کو بتاتا اور ہاری ہوئی رقم حسنہ سے پوری کر لیتا تھا۔ رفاقت نے کئی بار مجھ کو کہہ کر حسنہ سے پیسے منگوائے تھے۔ نذیرہ اپنی بات آگے چلاتی رہی اور میں اس سے کوئی نہ کوئی بات پوچھتا چلا گیا۔ ایک موقع پر نذیرہ نے مجھ کو یہ الفاظ کہے کہ حسنہ کا خامند تو سراج تھا، لیکن اصل خامند رفاقت تھا۔ نذیرہ نے کہا کہ میں بھی ایک بیوی ہوں، میں ٹھیک طرح بتا سکتی ہوں کہ بیوی کیا چاہتی ہے۔ بیوی کو صرف جسمانی تسکین کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں۔ مرد جسم کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، لیکن بیوی بچے کی طرح پیار اور محبت چاہتی ہے۔ نذیرہ نے بتایا کہ سراج جسمانی لحاظ سے حسنہ کے واسطے ٹھیک ٹھاک مرد تھا، لیکن طبیعت اور عادتوں کے لحاظ سے بالکل مردہ تھا، جبکہ حسنہ ہنسنے کھیلنے والی زندہ دل عورت تھی۔ یہ صحیح ہے کہ سراج حسنہ کو اتنا زیادہ چاہتا تھا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا تھا، لیکن جو حسنہ چاہتی تھی وہ اس کو سراج کے بجائے رفاقت سے حاصل ہوتا تھا۔ نذیرہ نے تفصیلات سنا کر بتایا کہ رفاقت اور حسنہ کے یہ تعلقات کس طرح پیدا ہوئے، اور انہوں نے کس طرح اور کیسے کیسے طریقوں سے سراج کو اپنے جادو جیسے اثر میں لیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ حسنہ کی سراج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ صرف سراج کے ساتھ ہی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نذیرہ نے جواب دیا، حسنہ کی لڑائی رفاقت کے ساتھ بھی ہوئی تھی، اور پھر ان کے تعلقات میں کھچاؤ پیدا ہو گیا تھا، ملاقاتیں سمجھو ختم ہی ہو گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے رفاقت کے ساتھ لڑائی کی یہ وجہ بتائی کہ رفاقت نے حسنہ کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ خامند سے طلاق لے لے اور وہ خود اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور پھر ان کی شادی ہو جائے گی۔ حسنہ نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ کہتی تھی کہ سراج جیسا خامند کسی خوش قسمت عورت کو ہی ملا کرتا ہے۔ حسنہ نے نذیرہ کو اس لڑائی کی بابت یہ بھی بتایا تھا کہ حسنہ نے رفاقت کو صاف کہہ دیا تھا کہ تم جیسے خامند کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارا دل بھر جائے گا تو کسی اور کے ساتھ یاری لگا لو گے۔ میرا اپنا خیال تھا کہ رفاقت نے حسنہ کی اس بات سے اپنی توہین سمجھی ہوگی، وہ حسنہ کو اپنی لونڈی اور ذاتی ملکیت سمجھتا ہوگا، لیکن حسنہ کچھ اور ہی طرح کے کردار کی عورت تھی۔ وہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، اور جو کھیل کھیلنا چاہتی تھی وہ کھیل رہی تھی۔ نذیرہ نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ حسنہ نے رفاقت کو بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی بے عزتی گھر آ کر گئی ہے۔ رفاقت نے اس بات پر اپنی بیوی کو مارا پیٹا تھا۔ اس کے بعد رفاقت نے اپنی یہ فرمائش پیش کی تھی کہ حسنہ سراج سے طلاق لے کر اس کے ساتھ شادی کر لے۔ پھر اس کے کچھ دن بعد رفاقت نے حسنہ سے پیسے مانگے جو کسی اور وجہ سے حسنہ نے نہ دیے۔ رفاقت بگڑ گیا اور سراج کی غیر حاضری میں حسنہ کے گھر آ کر اس کو بہت شرمناک اور بہت بری باتیں کہیں۔ حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ اس نے بھی رفاقت کی بہت بے عزتی کر دی۔ رفاقت حسنہ کو قتل کی دھمکی دے کر چلا گیا۔ نذیرہ نے مجھ کو سنایا کہ ایک روز حسنہ نے ہنستے ہنستے اس کو کہا کہ ایک طرف رفاقت قتل کی دھمکیاں دیتا ہے اور دوسری طرف اپنا خامند بھی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ نذیرہ نے اس کو کہا کہ رفاقت کی دھمکیاں بالکل پھوکی ہیں، لیکن سراج کی دھمکیوں کو وہ مذاق نہ سمجھے اور نہ ہی سراج کو بدھو اور سائیں لوگ سمجھ لے۔
ایسے لوگ زہریلے ہوتے ہیں، کبھی سراج کا دماغ پھر گیا تو پچھتاؤ گی۔ نذیرہ نے بڑے ہی کام کی ایک بات سنا دی۔ وہ یوں تھی کہ رفاقت جیسا ہی ایک اور آدمی حسنہ کو اچھا لگنے لگا تھا اور وہ نذیرہ کے ساتھ اس کی بابت باتیں کرنے لگی تھی۔ حسنہ نے اپنا ارادہ کھل کر تو نہ بتایا، نذیرہ جان گئی کہ اب حسنہ دوستی تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ نذیرہ کو یقینی طور پر تو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے اپنا خیال اس طرح ظاہر کیا کہ شاید کبھی حسنہ نے اس آدمی کو چلتے چلتے کوئی اشارہ کیا ہوگا یا اس کو دیکھ کر مسکرائی ہوگی، جس سے وہ آدمی حسنہ کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک روز اس آدمی نے نذیرہ سے پوچھا کہ تمہاری بیگم کس حال میں ہے؟ نذیرہ نے کوئی جواب دیا ہی ہوگا، جو سن کر اس آدمی نے کہا کہ اپنی بیگم کو کہنا کہ میں نے اس کی خیر خیریت پوچھی تھی۔ میرے پوچھنے پر نذیرہ نے بتایا کہ اس آدمی کے ساتھ حسنہ کے ابھی تعلقات پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی دور دور سے ہی مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے تھے۔ ایک روز حسنہ نے نذیرہ کو بتایا کہ وہ ایک روز پہلے اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان گئی تو واپسی پر کھیتوں میں اس آدمی کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حسنہ اس کے پاس رک گئی اور کہیں سے رفاقت نے ان کو دیکھ لیا۔ اگلے روز جب سراج اپنے کام کاج کو چلا گیا تو رفاقت حسنہ کے گھر آن دھمکا اور حسنہ کو کہا کہ پھر کبھی اس نے حسنہ اور اس آدمی کو اکٹھے دیکھ لیا تو وہ حسنہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے نذیرہ سے پوچھا کہ یہ کب کی بات ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قتل سے 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر میں نے نذیرہ سے رفاقت کی بیوی کی بابت پوچھا کہ وہ اس سے بھی کبھی ضرور ملی ہوگی اور اس معاملے میں اس نے کوئی بات ضرور کی ہوگی۔ اس کے ہاں تو میرا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، نذیرہ نے کہا۔ اس نے جب حسنہ کے گھر آ کر اس کی بے عزتی کی تھی، اس کے 1-2 دنوں بعد حسنہ نے مجھ کو اس کے گھر یہ معلوم کرنے کے واسطے بھیجا تھا کہ اس کی اور رفاقت کی آپس میں بول چال یعنی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا نہیں اور وہ کس طرح وقت گزار رہے ہیں۔ میں گئی اور باتوں باتوں میں یہ ذکر چھیڑ دیا۔ رفاقت کی بیوی نے مجھ کو بتایا کہ خامن نے اس کو مارا پیٹا ہے۔ پھر اس عورت نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ یہ عورت یعنی حسنہ ایسی موت مرے گی کہ دنیا اس کا تماشا دیکھے گی اور اس کی بدنامی قبر تک جائے گی۔ میں نے یہ شک دل میں رکھ کر کہ اس عورت نے ہی حسنہ کو مروایا ہوگا، نذیرہ کو بہت کریدا اور بات سے بات نکال کر پوچھا، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہ آئی جو میرے شک کو پکا کرتی، بلکہ شک رفع ہو گیا۔ نذیرہ نے اپنی رائے یہ دی کہ اس عورت یعنی رفاقت کی بیوی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنا زبردست وار کرتی یا کسی سے کرواتی۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ یہ ایک مظلوم عورت کی بد دعا تھی جو حسنہ کی موت کا باعث بنی، اور اب سارے شہر کے لوگ چہ میں گوئیاں کر رہے تھے کہ حسنہ کا قاتل کون ہے اور قتل کی وجہ کیا ہے۔ لوگ اپنی اپنی دانست کے مطابق یا اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق کہانیاں گھڑ رہے تھے۔ وہ جو زندگی میں ہنسمکھ ملنسار اور زندہ دل کہلاتی تھی، مر کر ایسی بدنام ہوئی کہ گلی گلی اس کے چرچے ہونے لگے۔ نذیرہ کے پاس بتانے کے واسطے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس عورت نے تو مجھ کو روشنی دکھا دی تھی اور اب میں اندھیروں میں بھی بڑے آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ جب نذیرہ کو رخصت کرنے لگا تو اس نے ہر غریب اور نادار گواہ کی طرح ہاتھ جوڑ کر مجھ کو کہا کہ میں کسی کو یہ پتہ نہ لگنے دوں کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ سراج کا تو اتنا ڈر نہیں، میں رفاقت سے ڈرتی ہوں، اس کو پتہ لگ گیا تو وہ مجھ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو ہر تفتیش کا ایک معمول تھا۔ میں نے اس معمول کے مطابق نذیرہ کو جھوٹی تسلیاں دیں کہ وہ بے غم اور بے فکر ہو کر گھر جائے۔ میں اتنا کچا نہیں ہوں کہ کسی پر اس کا نام ظاہر ہونے دوں گا۔ وہ اٹھی اور مجھ کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے پردے تو اٹھا ہی دیے تھے، لیکن اس کا یہ بیان قتل سے 2 یا 3 روز پہلے تک ہی تھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ رفاقت نے جب حسنہ کو گھر آ کر دھمکی دی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ نذیرہ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ 2-3 دن یعنی قتل تک اس کے گھر نہ جا سکی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اس کا ایک بچہ یا غالباً اس کا خاوند زیادہ بیمار ہو گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ مصروف رہی اور حسنہ کے گھر جانے کی مہلت حاصل نہ کر سکی، حتیٰ کہ اس کو خبر ملی کہ حسنہ نے خودکشی کر لی ہے یا قتل ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر تمہارے دماغ میں کیا خیال آیا تھا؟ میں نے نذیرہ سے پوچھا تھا، کیا تم نے اس کو خودکشی سمجھا تھا یا قتل؟ توبہ کرو جی، نذیرہ نے جواب دیا تھا، حسنہ خودکشی کرنے والی عورتوں میں سے نہیں تھی، وہ تو کسی بھی آدمی کو خودکشی پر مجبور کر سکتی تھی۔
مجھ کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ حسنہ رفاقت یا اپنے خاوند کے ہاتھوں ماری گئی ہے۔ میرے سامنے اب دو مشتبہ تھے، رفاقت اور سراج۔ حسنہ ایک اور آدمی کی طرف مائل ہو گئی تھی جس کو میں نے دماغ سے نکال دیا۔ ان کی تو ابھی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ نذیرہ کے بیان کے مطابق صرف ایک بار کھیتوں میں ان کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں کو بھیج کر سراج اور رفاقت کو تھانے بلوا لیا۔ پہلے سراج کو اپنے پاس بٹھایا۔ یہ شخص بھی لباس اور وضاقتہ سے معزز آدمی لگتا تھا، بلکہ تھا ہی معزز کلاس کا آدمی، اور 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کم از کم مسلمانوں کے واسطے 10 جماعتیں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ آج کل BA اور MA کو سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اس کو شک نہیں ہونے دوں گا کہ مجھ کو اس پر قتل کا شبہ ہے۔ سراج بھائی، میں نے کہا، تمہاری اتنی اچھی بیوی مرنے کا مجھے دلی افسوس ہے۔ میں اس وقوعہ کو خودکشی لکھ لوں گا، لیکن مجھ کو پوری بات معلوم ہونی چاہیے۔ تم نے پہلے روز کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں اور قتل کی بھی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کو قتل کی واردات ہی سمجھ سکتا ہوں میں۔ میرا دماغ آپ کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتا جناب عالی، سراج نے کہا۔ اگر آپ اس کو قتل سمجھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں جن بھوت یا فرشتہ نہیں سراج بھائی، میں نے کہا۔ اس وقت بھی مجھ کو بے شمار ایسی باتیں معلوم ہو چکی ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو اندر کی اور راز کی باتیں بتا دو، اور پھر مجھ کو بتاؤ کہ میں اس کو خودکشی لکھوں یا قتل کے کھاتے میں ڈالوں۔ میں نے اس شخص کے ساتھ گہرے دوستوں والی ہمدردی کا رویہ اختیار کر لیا تو میں اس کو دھوکہ دے رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے دھوکے کے جال میں آ رہا تھا۔ اسی لب و لہجے اور انداز میں باتیں کرتے کرتے میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا۔ دیکھو سراج بھائی، میں نے ایسے انداز سے کہا جیسے میں بے بس اور مجبور انسان ہوں۔ میں نے یہ جو کہا ہے کہ میں جن بھوت یا فرشتہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو یہاں بیٹھے بٹھائے اپنے آپ ہی کوئی بات معلوم نہیں ہو جاتی۔ یہ مجھ کو لوگ اور میرے مخبر آ کر بتاتے ہیں۔ ایسے ہی تم بھی کچھ بتاؤ گے تو میں ان سب باتوں کی جمع تفریق اور ضرب تقسیم کر کے کسی نتیجے پر پہنچوں گا۔ اگر تم اس کو قتل کا وقوعہ سمجھتے ہو تو مجھ کو پکا شبہ رفاقت پر ہے۔ مجھ کو سب پتا ہے کہ رفاقت جیسے بدماش آدمی کا تمہاری اور تمہاری بیوی کی زندگی میں کیا عمل دخل تھا۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ وہ میری اس بات پر چپ رہا اور صاف نظر آتا تھا کہ نظریں نیچے کر کے سوچ میں چلا گیا تھا۔ تم نے اچھا کیا تھا کہ اس شخص سے تعلق توڑ لیا تھا، میں نے کہا۔ تمہاری بیوی نے بھی اس کی دوستی ختم کر دی تھی۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اپنی بیوی اور رفاقت کی دوستی تم نے ختم کروائی تھی۔ اپنی بیوی کو پہلے اتنی آزادی دینی ہی نہیں تھی، لیکن تم نے شاید شرافت میں آ کر بیوی کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، سراج نے کہا۔ میں نے صرف شرافت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے اتنی آزادی دی ہوئی تھی کہ مجھ کو اس کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ مجھ پر تو وہ اپنی جان نثار کرتی تھی۔ تم شاید بہت دیر سے سمجھے تھے کہ بیوی اور یہ بدماش شخص رفاقت مل کر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، میں نے کہا۔ پھر تمہاری اور بیوی کی آپس میں تو میں بھی تو ہوئی تھی۔ جی ہاں صاحب، سراج نے کہا، ہماری آپس میں جھک جھک تو ہوئی تھی، لیکن میں نے بیوی کو صاف کہہ دیا تھا کہ اپنا آپ بدلو، نہیں تو میں طلاق کے بجائے تمہیں ایسی موت دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ وہ جان نہ سکا کہ میں اس کی زبان سے ایسی ہی باتیں اگلوا رہا ہوں۔ اس نے یہ بات بڑے فخریہ لہجے میں کہی اور میں نے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس جیسے غیرت مند آدمی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ وہ اور زیادہ پھونک میں آ گیا۔ میں اس کو اسی پوزیشن میں لانا چاہتا تھا اور اللہ نے مجھ کو کامیابی عطا فرما دی۔ یہ ایک خاص طریقہ گفتگو ہوتا ہے جس کی پولیس والوں کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو پتھروں سے بھی باتیں کہلوا لیا کرتے ہیں۔ میں نے ایک اور بات بھی سنی ہے، میں نے کہا۔ بیوی نے تمہیں دھمکی دی تھی کہ تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے رفاقت کی شے پر تمہیں یہ بات کہی ہوگی۔ ہاں صاحب، سراج نے کہا۔ اس کی اسی دھمکی نے میری مردانگی کو جگا دیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ لوگ مجھ کو زن مرید کہتے ہیں، لیکن بیوی کی مجھ کو قتل کی دھمکی اور لاش غائب کر دینے کی دھمکی نے مجھ کو غیرت مند خاوند بنا دیا جو اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا۔ پھر میرے بھائی نے میری غیرت کو جگایا اور ایک بڑے ہی پیارے دوست نے مجھ کو حقیقت حال بتائی تو میں نے رفاقت کو گھر آنے سے منع کر دیا۔
اس نے پہلے میرا شک رفع کرنے کے واسطے بڑی چکنی چپڑی باتیں کی، لیکن میں اب پہلے والا سراج نہیں رہا تھا جو اس کے دھوکے میں آ جاتا۔ میں نے اس کو بڑی صاف اور کھری باتیں کہہ دیں۔ تب اس نے مجھ کو یہ دھمکی دی کہ سراج ہوش میں آؤ ورنہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ سراج نے جب رفاقت کے یہ الفاظ سنائے تو میں نے اسی پوائنٹ کو پکڑ لیا اور سوال در سوال اور پھر جرا شروع کر دی۔ سراج کم عقل آدمی نہیں تھا، وہ مجھ کو ہر سوال کا جواب واضح کر کے دیتا رہا۔ سراج پر قتل کا شک تو قائم رہا، لیکن زیادہ تر شک رفاقت کی طرف جاتا تھا۔ یہ تو بلا شبہ کہا جاتا تھا کہ رفاقت صاحب حیثیت اور بدماش آدمی ہے، اور اس کو ڈھنگ آتا ہے کہ بدماشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بھی میں سوچتا تھا کہ یہ بات قتل تک پہنچنے والی نہیں تھی، اور اس زمانے میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں قتل کا اقدام کم ہی کسی کے ذہن میں آتا تھا۔ پھر یہ بھی خیال آیا کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہوگی کہ رفاقت ایک لمحے کے واسطے پاگل ہو گیا ہوگا۔